الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر یہ کہ جو شخص صاف ستھرے دل کے ساتھ آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دل کو انسانی جسم میں ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی کے ذریعے سے تمام حصوں میں خون کی سپلائی ہوتی ہے، خون کو پہنچایا جاتا ہے۔ دل اگر صحیح سالم ہے تو پورا نظام جسمانی صحیح سالم ہوتا ہے، اور دل اگر خراب ہے تو پھر جسمانی نظام انتشار کا شکار ہوتا ہے، خرابی کا اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ اسی کو زبان نبوت نے بھی ارشاد فرمایا کہ الا و ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہا تو جسم کا پورا حصہ صحیح رہے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا نظام جسمانی خراب ہو جائے گا۔ جس طرح سے ظاہری طور پر دل کی جسم کے اندر بڑی اہمیت ہے، ایسے روح کے لیے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ روح کا مرکز بھی یہی دل ہے۔ تو اگر دل کو صحیح سالم رکھنا ہے تو پھر اس کی غذائیں ہیں اور اس کی کچھ نسخے ہیں جن کے ذریعے سے روحانی طور پر دل صحیح سالم رہے گا، اور اگر دوسری چیز پیش آئی یعنی ان غذاؤں کا اور ان نسخوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو دل روحانی اعتبار سے خراب ہو جائے گا۔ دل کی جو روحانی خوبیاں ہیں ان میں ایک اخلاص ہے، اس کے ذریعے سے دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کا ذکر بسا ہوگا تو دل صاف ستھرا ہوگا۔ دل کی روحانی غذاؤں میں شکر ہے، اگر شکر کا جذبہ انسان کے اندر ہے تو پھر وہ دل تازہ ہوگا، چمکتا ہوگا اور دمکتا ہوگا۔ دل کی روحانی غذاؤں میں توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ ہی رب العزت کے کرنے سے ہر کام ہوتا ہے، تو پھر دل توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ دل کی غذاؤں میں ایک صبر بھی ہے، جب اللہ رب العزت کے فیصلے پر انسان راضی ہوتا ہے تو دل کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ دل کی روحانی غذائیں ہیں، چاہے وہ اخلاص ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ توکل ہو، چاہے صبر ہو، ان کے ذریعے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تو اگر ان غذاؤں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے دوسری چیزیں ان کی جگہ لے لیں تو پھر دل صرف بیمار ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو دل کو مردہ کرنے والی ہیں یا بیمار کرنے والی ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے حسد، کسی کی خوبی کا اعتراف نہ کرنا اور یہ سوچنا کہ انسان کے پاس سے وہ خوبی ختم ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ دل میں یہ تصور آیا کہ دل گندا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اسی طرح سے بغض و عداوت، نفرت دل کے اندر آ جائے تو دل گندا ہو جاتا ہے، اور کسی کی تحقیر کا پہلو دل کے اندر آ جائے تو دل گندا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ زبان پر آئے تو اس کی وجہ سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دل کو جو چیزیں غذا پہنچاتی ہیں ظاہری طور پر جو راستے ہیں، ان میں ایک زبان بھی ہے، ان میں ایک آنکھ بھی ہے، ان میں ایک کان بھی ہیں۔ تو زبان پاک ہوگی، آنکھ پاک ہوگی اور کان پاک ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے تو دل تک صحیح چیزیں جائیں گی، اور اگر یہ چیزیں گندی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں دل بھی گندا ہو جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ دو چیزیں جو دل کو گندا کرنے والی ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلی چیز جو دل کو گندا کرنے والی ہے وہ تحقیر ہے، اہانت ہے، توہین ہے، جو انسان کے لیے ناسور ہے، ایک ایسا زخم ہے جس کا اگر علاج نہیں کیا گیا تو انسان کی تباہی یقینی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے،
اور تمام مخلوقات میں اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے پر امتیاز دیا ہے، فوقیت دی ہے، اور یہ فوقیت دینا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو امتیاز دیا ہے تو دوسرے کو بغیر امتیاز کے نہیں چھوڑا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ضرور اس کے پاس ہے جو اس بڑے آدمی سے اس چھوٹے آدمی کو ممتاز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے زبان رسالت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی ہدایات ارشاد فرمائی، انہیں میں یہ بھی فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں نیکیوں میں سے کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا، اور اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان خندہ پیشانی سے ملنے کو عام طور پر بہت زیادہ اس میں عار محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے لیے صدقے کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا ان من اکبر الکبائر، کہ بڑے اور بدترین گناہوں میں یہ ہے کہ ناحق کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ اور جب انسان حملہ کرے گا کسی کی عزت پر، اس کی آبرو پر، اس کے ناموس پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحقیر کا اور اہانت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، اور ایک ایسا واقعہ ہے جو چشم کشا ہے، آنکھوں کو کھول دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہہ دیا حضرت صفیہ کے بارے میں کہ انہا قصیرۃ القامہ، کہ وہ پست قد ہیں اور وہ چھوٹی قد کی ہیں، اور اس میں مقصد تھوڑی اہانت تھی، ان کی تحقیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اسے ملایا جائے تو یہ بات جو ایک کی وہ ٹھگنی ہے یا چھوٹی ہے یا پست قد ہے، یہ سمندر کے پانی کو بھی خراب کر دے۔ تو تحقیر کا پہلو تھا، توہین تھی اور اہانت کا پہلو تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا ایک فلاں شخص کو، ایک دوسرے شخص کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے کہا کہ میری عزت کی قسم اور میری مغفرت کی قسم اور میری شان علوی کی شان رفعت کی قسم، میں اس کو ضرور معاف کروں گا اور تمہارے عمل کو رائے گاں کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ جو معمولی گناہ کرنے والے ہیں ان کو بھی معاف کروانے والا ہے، متوسط درجے کے جو گناہ کریں ان کو بھی معاف فرمانے والا ہے، اور جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لت پت ان کو بھی معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ کسی کے سلسلے میں فیصلہ کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے صرف یہ کہہ دیا یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، صرف یہ جملہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر جاہلانہ نخوت ہے، جاہلانہ غرور ہے، جاہلانہ کبر ہے۔ کسی کو اس کے نسب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر طعنہ نہ دو، کیونکہ یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو بھی رائے گاں کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں خاص طور پر انسان کو کفر تک پہنچاتی ہیں، دو چیزیں انسان کو خاص طور کفر تک پہنچاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے نسب کا طعنہ دینا، کسی کے خاندان کا طعنہ دینا کہ وہ چھوٹے خاندان کا ہے، متوسط خاندان کا ہے یا حقیر خاندان کا ہے، نعوذ باللہ، کسی کے خاندان کا طعنہ دینا، اور موت کے وقت کسی کی نوحہ خوانی کرنا، نوحہ خوانی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ واقعات ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی کی تحقیر، کسی کی اہانت اللہ رب العزت کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کچھ اپنے معمولات میں تھے یا کسی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے آنے میں دیر ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ان کا کرنے لگے، جس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی تاخیر ہوئی۔ چنانچہ یمن کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جیسے وہ آئے کہ یہی وہ شخص ہے جو کالا کلوٹا ہے، اس کی وجہ سے، اور چپٹی ناک والا، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں
کہ ان لوگوں نے چونکہ حضرت اسامہ کے تاخیر سے آنے پر تانا دیا تھا کہ یہ کالے کلوٹے ہیں اور یہ چپٹی ناک والے ہیں، تو حضرت عروہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کو ایمان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد محروم کر دیا۔ تو کسی کی اہانت یا کسی کی توہین کا کبھی کبھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسلام سے بھی اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کینہ، اپنے دلوں میں کینہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ کینہ ایک رنجش، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتا ہے تو میں اپنے دل کو ہر قسم کی رنجش سے، عداوت سے، بغض سے میں پاک کر لیتا ہوں۔ اور دیکھو جو شخص بھی اپنے دل کو رنجش اور عداوت سے پاک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بشارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی اپنے دل کو شام کے وقت رنجش سے، کینے سے پاک کر لے گا گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ جنتی ہے۔ اب آ کے وہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد مجلس ختم ہوئی۔ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے سنا تھا یہ جملہ کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے، ایک صاحب تھے، انہوں نے جا کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 2 دن رہنا چاہتا ہوں، 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ گئے ان کے ساتھ اور 3 دن تک رہے اور ان کے جو معمولات تھے بہت قریب سے ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آیا تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کون سا وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، آپ کے بارے میں جنتی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، آپ ہی بتا دیجئے کہ کون سا ایسا عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں، تو اس احساس کے ساتھ شام اور صبح کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے رنجش نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ تو رنجش اور کینے کا نہ ہونا یہ انسان کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور نیکیوں کے ذریعے سے اپنے دل کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اور وہی کام آئے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا جو دل کی صفائی کے ساتھ اور دل کی پاکی کے ساتھ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔